السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق کی روشنی میں۔ ناظرین، آج سے 200 سال پہلے ہندو نے یہ دکھانا شروع کر دیا کہ بر صغیر میں اسے مسلمان برداشت نہیں، اور جب اس کی یہ سوچ بڑھنے لگی تو بر صغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج جب کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ اسامیوں، دلتوں، شودروں اور سکھوں کے خلاف بھی ہندوؤں کی عدم برداشت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ ناظرین، آج ہم تاریخ کے تناظر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ عدم برداشت ہندوستان کو کس انجام تک لے کر جائے گی۔ السلام علیکم خرم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں جن قوموں نے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی نسل سے ہوں، کسی رنگ سے ہوں، اس کے لیے انہوں نے ٹالرنس رکھی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کا خیال رکھا، تو کیا ان قوموں نے اس کا کچھ فائدہ اٹھایا یا انہیں اس سے کوئی نقصان ہوا؟ یقیناً انہیں فائدے ہوئے اور بہت بڑے بڑے فائدے ہوئے۔ ویسے تو تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن 4 مثالیں تاریخ میں سب سے بڑی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی مثال تاریخ میں پرشین امپائر ہے۔ آج سے 2600 سال پہلے 600 قبل مسیح میں کورش اعظم، جسے انگلش میں سائرس دا گریٹ بھی کہتے ہیں، اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بلڈ کر لی۔ وہ ہندوؤں سے شروع ہوتی تھی، یونانیوں پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ اس میں مصری، بابلی، سیریاک، کنانی، ہندو، یونانی اور پتہ نہیں کتنی قومیں شامل تھیں۔ تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسے قوانین بنائے گا کہ جن کے ذریعے سے اس کی پوری سلطنت کے ملٹی ایتھنک اور ملٹی کلچرل لوگوں میں سے ہر کسی کو عدل و انصاف مل سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس نے جگہ جگہ پر ایک ایسا مسودہ بنا کر جگہ جگہ پر اس کی تشہیر کروائی کہ جس کے اندر اس کی ریاست میں موجود ہر شہری کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کچھ حقوق تھے جو اسے ملنا لازمی تھے۔ آج آرکیولوجیکل تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو جو سائرس کے دور میں کھدائیاں ہوئی ہیں تو ایک سلنڈر ٹائپ کی تحریر ملی ہے، مٹی کا پکا ہوا سلنڈر ہے جس کے اوپر ایک تحریریں کندہ ہیں اور اس کے شہریوں کے انسانی حقوق درج ہیں۔ نام دیا گیا ہے سائرس سلنڈر، اور UN میں انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ہیومن رائٹس چارٹر کا درجہ دے کر ایک یادگار کے طور پر UN کے میوزیم میں رکھا گیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ اس نے اپنی سلطنت کے تمام سٹیزنز کو اکٹھا کر کے ان کو حقوق دیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی امپائر اور سسٹم کھڑا ہوا جو 2000 سال تک قائم رہا، اور اس نے بے انتہا جنگیں دیکھی۔ سکندر اعظم جیسے کے ہاتھوں مفتوح بھی ہوئے، لیکن وہ پھر دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو جاتے تھے۔ تو وہ امپائر، بلکہ تاریخ دان تو کہتے ہیں نہیں، وہ 20th سینچری تک چلتی آئی، 2500 سال تک چلتی رہی وہ امپائر۔ خرم صاحب، یہ پرشین کے بعد رومن امپائر بنی جو بڑا لمبا عرصہ قائم رہی۔ شاہ صاحب، رومن امپائر تو پرشین امپائر سے زیادہ ٹالرنٹ ثابت ہوئی ملٹی ایتھنک اور ملٹی کلچرل لوگوں کے لیے۔ انہوں نے تو باقاعدہ ایک قانون پاس کیا جس کے تحت جتنے دنیا بھر سے، پرشین امپائر سے، یونان سے یا مصر سے یا اس وقت کی کسی بھی ریاست سے، ایسے بھی مجرم ہوتے تھے جو سزا یافتہ ہوتے تھے اور انہیں اس وقت جلا وطن کی سزا دی جاتی تھی یا کئی دفعہ قید کر دیا جاتا تھا، تو وہ اپنے ملک سے بھاگ جاتے تھے۔ تو رومنز نے یہ لا پاس کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص، اس کے پاس کوئی قیمتی ہنر ہو تو ہم اسے روم میں باقاعدہ حقوق دیں گے۔ تو وہ اسے گلے سے لگاتے تھے، اسے امپلوائے کرتے تھے، اسے اپنے سسٹم میں داخل کرتے تھے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک معمولی سا ٹاؤن جس کا نام روم تھا، وہ پھیلتے پھیلتے 3 بر اعظموں کو اس نے فتح کیا، اور وہ 1000 سال تک اس کی گلوری ان چیلنجڈ رہی۔ اور اگر ہم رومن امپائر کا اثر دیکھیں تو یقین کیجئے کہ پاکستان بھی رومن امپائر کے اثر سے خارج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انگریز یہاں پر لا لے کر آئے اور انگلش زبان لے کر آئے،
وہ لاطینی زبان سے نکلی اور جو لا لے کر آئے وہ رومن لاز کے بعد ڈیولپ کرتے کرتے انگلش لا میں تبدیل ہوئے. تو رومن انفلوئنس آج تک دنیا میں قائم اور دائم ہے. ویسے خرم صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے رومن امپائر کے بعد سب سے بڑی امپائر مسلم تھی. یہ مسلم امپائر بھی بہت دیر تک قائم رہی اور انہوں نے جتنے علاقوں کو فتح کیا ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلے. اس میں کوئی شک نہیں. مسلم امپائر کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن 3 ایسے واقعات ہیں جو میں لازمی چاہوں گا کہ اس پروگرام میں مینشن کیے جائیں. ایک، جب ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تو اس کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور حتیٰ کہ بت پرستوں، ان کے ساتھ ایک میثاق مدینہ جسے ہم کہتے ہیں وہ معاہدہ سائن ہوا، سب کے حقوق اس میں ان کا تعین ہوا. تو اس طرح سے ایک اسلامک ریاست کی بنیاد پڑی. تو یہ پہلی مثال ہے جس میں مسلمانوں نے ٹالرنس دکھائی سب کے لیے. دوسری سب سے بڑی مثال، اس کے بعد بھی بے تحاشا مثالیں ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تمام دنیا کے، چین سے لے کر اسپین تک، تمام دنیا کے علوم اور ان علوم کے علماء ان قوموں کے، ان کو اکٹھا کیا، ان سے ان کی لینگویج بھی سیکھی، ان کی کتابیں لی، ان کتابوں کے عربی میں تراجم کروائے. ان تراجم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کے علوم عربی میں آ کر کمپائل ہو کر اکٹھے ہو گئے. اور آج یورپ نے جو سائنسی ترقی کی ہے وہ عربی سے علوم سیکھ کر کی ہے. اگر مسلمانوں نے یہ ملٹائی ایتھنک اور ملٹائی کلچرل قسم کا علمی کام نہ کیا ہوتا اور ساری قوموں کو نہ لے کر چلے ہوتے تو یورپ نے کبھی بھی یہ سائنٹیفک ترقی نہیں کرنی تھی. دنیا کبھی بھی شاید اس ایج آف سائنس میں داخل ہی نہ ہوتی. بلکہ یہ تک کیا گیا کہ جو یونیورسٹیز یہاں پہ قائم ہوئیں وہاں عیسائی، یہودی، دنیا کی کوئی ایسی شاید ہی قوم ہے جس کے افراد نے آ کر تعلیم حاصل نہیں کی. تو یہ بہت بڑی مثال ہے. تیسری سب سے بڑی مثال، جب محمد بن قاسم نے دیبل فتح کیا بلکہ ملتان تک فتوحات کی، اس دوران میں بہت سختی کے ساتھ حجاج بن یوسف کی ہدایات اس کو آتی تھیں. اور ان میں سب سے نوٹیبل، سب سے اہم ترین ہدایت یہ تھی کہ یہ جو یہاں کے نیٹو انڈینز ہیں یا ہندو ہیں، ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. کہیں وہ ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ مسلمان ہماری پوری معاشرت اور تہذیب بدلنے آئے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہمارے لیے نجات دہندہ کے طور پر آئے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے کچھ احکامات دیے جس پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کیا گیا، یہ تو بڑا کمال کا کام تھا انڈینز کے لیے، کہ انہیں ہندوز کو ذمی قرار دے دیا گیا. یعنی ذمی قرار ہونے کا مطلب تھا کہ ان کو وہی حقوق حاصل ہو گئے جو مسلمانوں کو حقوق تھے. یعنی فاتحین کو جو حقوق تھے وہی مفتو کو حقوق تھے. بلکہ یہاں یہ گائے کی قربانی ممنوع قرار دے دی گئی. اور تو اور جو ہندو مندر جنگوں کے دوران ڈھہ گئے تھے یا بلکہ پہلے بھی خستہ حال تھے، ان کی مرمت کے اخراجات بھرے گئے، اور جو ڈھہ گئے تھے انہیں دوبارہ تعمیر کروایا گیا. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جتنے بھی اس کے بعد مسلمان حکمران انڈیا پر آئے ہیں انہوں نے یہ روش جاری رکھی. اور اس روش، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی روش، ٹالرنس کی روش، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک انڈیا پر حکومت کی. لیکن جن لوگوں نے اس چیز کا نہیں خیال رکھا ان کا حال بھی تو آپ دیکھ لیجئے نا. اسپارٹا کی مثال آپ کے سامنے ہے. تاریخ میں دیکھیں، اسپارٹا بہت بڑی جنگجو اور سخت قوم تھی، اس کے باوجود وہ مٹ گئی. وجہ یہ تھی بھائی وہ ایک بائی بلڈ ہی کسی کو اسپارٹن کا درجہ دیتے تھے، سٹیزن شپ کے رائٹس دیتے تھے، اور جو آؤٹ سائڈرز تھے وہ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، کسی کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. دوسری بات، جوز کی مثال بہت بڑی ہے، یہودیوں کی. بھائی 2500 سال تک دنیا میں خوار ہوتے رہے. وجہ یہ تھی اپنے آپ کو موسٹ فیورڈ پیپل آف گاڈ سمجھتے تھے، اور کسی دوسرے کو
وہ کسی صورت اپنے برابر نہیں کھڑا کرتے تھے، وہ نہ کسی کے میں مکس ہوتے تھے، نہ کسی کو اپنے اندر مکس ہونے دیتے تھے۔ جو امپائر یا سلطنت چھوٹی سی بنائی تھی وہ بھی چھن گئی، اور جیسا کہ میں نے کہا 2500 سال تک دنیا میں رسوا اور خوار ہوتے رہے۔ تیسری سب سے اہم مثال ہمارے پاس آج کے دور میں جرمنز کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر اور برتر ترین قوم سمجھتے تھے۔ انجام کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو خرم صاحب پھر جرمنی اور اسپارٹا کے بعد انڈیا کا انجام بھی سامنے محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ جی بہت واضح ہے۔ دیکھیں، ہندوؤں کی 4000 سال کی جو تاریخ ہے اس میں صرف 400 سال ہی ہندو متحد رہے یا بر صغیر کے لوگ متحد رہے، اشوک، مغل اور برٹشرز کے دور میں۔ باقی کے 3600 سال ہندو ڈیوائیڈڈ رہے، آپس میں لڑتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹالرنس نہیں تھی، اور باہر کے لوگوں سے ٹالرنس تو کجا، وہ تو اپنے ہی لوگوں میں کہ کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں 4 کاسٹیں بنا رکھی تھی اور وہ 4 ہی ہندو ہوتی تھی، لیکن وہ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی قوم جو کہ 3600 سال تک یہی کرتی رہی اور یوں ہی ڈیوائیڈ رہی، اس نے آج تک اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، وہ اس سپنے کو زندگی میں کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے جب تک ٹالرنس پیدا نہیں کرتے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا خرم صاحب، یہ ہندوؤں کے اپنے فائدے میں ہے کہ اگر وہ دنیا کی ایک اکنامک اور پولیٹیکل پاور بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ملک کی رہنے والی تمام قوموں کو بلا امتیاز رنگ و نسل ان کے حقوق دینا ہوں گے، نہیں تو انجام وہی ہوگا جو 3600 سال سے ہوتا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔